اس مووی میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک انسان جو پورے 300 kg کا ہو گیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھویا ہوا ہے اور اب وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو اسے نفرت کرتی ہے اور ساتھ میں اس کی وائف نے بھی اسے چھوڑا ہوا ہے۔ آخر یہ بندہ اپنی لائف میں ایسی کیا غلطی کرتا ہے جو یہ سب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ جاننے کے لیے اس کہانی کو پورا دیکھیں۔ کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے جائے کہ حال ہی میں اس مووی کے ایکٹر کو آسکر ایوارڈ ملا ہے اور وہ بھی اس مووی کی وجہ سے۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں اس مووی کا مین ایکٹر چارلی دکھایا جاتا ہے جو بچوں کو انگلش پڑھاتا ہے، لیکن وہ آن لائن کلاسز لیتا ہے اور یہاں پر بھی وہ اپنی لیپ ٹاپ کے کیمرے کو بند رکھتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کی شکل کو نہیں دیکھ پائے اور نہ ہی اس کی شریر کو۔ چارلی کو لگتا ہے کہ اسے دیکھ کر زیادہ تر لوگ ڈر جائیں گے اور اس کی طرح موٹے آدمی سے کوئی بھی کوشش نہیں کرنا چاہے گا۔ اب اسی طرح چارلی کی زندگی گزرنے لگتی ہے۔ وہ ہر روز اٹھتا ہے اور بس آن لائن کلاسز لے کر پیسے کماتا ہے اور سو جاتا ہے۔ ایک دن چارلی کلاس لینے کے بعد اپنے ہاتھ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی اسے دل کا دورہ پڑتا ہے۔ چارلی کو لگتا ہے وہ مرنے والا ہے، اس لیے وہ جلدی سے کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس پر لکھی ہوئی ایسے پڑھنے لگتا ہے۔ تبھی دروازے پر ایک بندہ آ جاتا ہے جس کا نام تومس ہے۔ چارلی اسے دیکھ کر اندر آنے کو کہتا ہے اور اسے پڑھنے کو کہتا ہے۔ تومس بنا کچھ سوچے سمجھے اسے پڑھنے لگتا ہے۔ چارلی کی سانسیں اب تیز ہو جاتی ہے، پر تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چارلی اس کاغذ کو تومس سے واپس لے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تومس بتاتا ہے کہ وہ چرچ کی طرف سے آیا ہے اور وہ ہر جگہ بس شانتی دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی ٹائم وہاں پر لی آ جاتی ہے۔ لی چارلی کی دوست ہے اور ایک نرس بھی ہے اور وہ چارلی کی ہیلتھ کو مانیٹر کرتی ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ چارلی کی بلڈ پریشر اب کافی زیادہ ہو گئی ہے اور اگر وہ ٹھیک وقت پر ہاسپٹل نہیں گیا تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے لی اسے ہاسپٹل جانے کو کہتی ہے، مگر چارلی کہتا ہے کہ اس کے پاس بالکل بھی پیسہ نہیں ہے ہاسپٹل جانے کے لیے۔ اسی وقت لی کا دھیان تومس کی طرف جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تومس بتاتا ہے وہ چرچ کی طرف سے یہاں پر آیا ہے، وہ چارلی کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اسے وہ ایشور کی طرف سے بنائے ہوئے قانون پر زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، جس پر لی بتاتی ہے کیا تم نیو لائف چرچ سے آئے ہوئے ہو؟ جس پر تومس بتاتا ہے ہاں میں وہیں سے ہوں۔ لی بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی اسی چرچ کے ایک پادری نے اسے اڈاپٹ کیا تھا اور وہ وہیں پلی بڑی ہے۔ ساتھ میں وہ بتاتی ہے کہ چرچ والے بھی دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگی اب بچاتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ لوگوں کو صرف کنورٹ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، اور تم بھی اس لیے یہاں پر آئے ہو تاکہ چارلی کو کنورٹ کر سکو۔ جس پر تومس بتاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتا، وہ بس صرف چارلی کی ہیلپ کر رہا ہے۔ مگر لی بتاتی ہے کہ نہ تو اسے اور نہ ہی چارلی کو گاڈ پر بھروسہ ہے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چارلی کی آج جو بھی حالت ہے اس سب کا ذمہ دار بس وہ چرچ ہے، کیونکہ چارلی کا بوائے فرینڈ بھی وہاں رہتا تھا جس کے مرنے پر چارلی آج اسی حالت میں ہے۔ پر ان باتوں کو سننے کے بعد تومس یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب چارلی اور لی دونوں ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لی سمجھ جاتی ہے کہ چارلی کو بھوک لگی ہے، اس لیے وہ اسے پورا کا پورا چکن کا بکٹ لا کر دیتی ہے اور چارلی اسے کھانے لگتا ہے اور کھاتے کھاتے رات ہو جاتی ہے۔ پھر آدھی رات میں ایک بار پھر سے چارلی اٹھ کر اس بارے میں سوچنے لگتا ہے اور وہی اسے اٹھا کر پڑھنے لگتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارتا ہے اور چل پڑتا ہے اپنے بیڈ روم کی طرف۔ تب یہاں پر پہلی بار ہم چارلی کے وشال شریر کو دیکھتے ہیں۔ اس کا شریر ہر جگہ سے کافی پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے پر بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے اور سانس لینے میں بھی۔ چارلی روزمرہ کے کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ وہ جب بیڈ روم میں جا کر لیٹتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے درد میں ہے۔ اگلی صبح جب چارلی اٹھتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی بیماری کے بارے میں انٹرنیٹ پر لکھتا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بس صرف کچھ ہی مہینوں کا مہمان ہے، پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ وہ ایک پیکٹ کھول کر کینڈیز کھانے لگتا ہے اور باتھ روم جا کر شیو کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فریش کرتا ہے اور باہر آ کر پرندوں کے لیے فروٹس رکھ لیتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اسی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تب دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے۔ چارلی کہتا ہے دروازہ کھلا ہے، تم اندر آ سکتی ہو۔ تب ایک لڑکی اندر آتی ہے جس کا نام ایلی ہے۔
ایلی چارلی کی بیٹی ہے۔ جب وہ 8 سال کی تھی تب چارلی نے ایلی کی ماں میری کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ چارلی ایک گے ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ تب سے اس کی بیٹی اسے نفرت کرتی ہے، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اسے ہر وقت لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اسے تب چھوڑا ہے جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اور چارلی نے اپنے مزے کے لیے اسے چھوڑا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن ایلی یہاں پر کبھی کبھار آ جاتی ہے، لیکن جب بھی وہ آتی ہے وہ اپنے ڈیڈ سے کافی بدتمیزی سے پیش آتی ہے، لیکن کبھی بھی چارلی اس پر غصہ نہیں کرتا۔ آج بھی ایلی ویسا ہی کرتی ہے، لیکن چارلی چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح ایلی کو راضی کر کے اپنے ساتھ رکھ پائے کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے کافی محبت کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ وہ کچھ ہی پلوں کا مہمان ہے، اس لیے وہ اپنی آخری پل اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ وہ ایلی سے روز یہاں آنے کو کہتی ہے، لیکن ایلی اسے نفرت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اپنا اسائنمنٹ پورا کرنا ہے، اس لیے میں روز یہاں نہیں آ سکتی اور نہ ہی میں آنا چاہتی ہوں، جس پر چارلی اسے کہتا ہے تمہارا اسائنمنٹ میں لکھ دوں گا، میں بچوں کو انگلش پڑھاتا ہوں اور یقین کرو میں اسے بہت اچھے سے لکھوں گا، جس پر ایلی سوچ میں پڑ جاتی ہے اور یہاں سے جانے لگتی ہے۔ تب چارلی اسے کہتا ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں $1,20,000 ہے، اگر تم میرے لیے یہاں رک جاتی ہو تو میں وہ پیسے تمہیں دے سکتا ہوں، مگر پھر بھی ایلی یہاں سے جانے لگتی ہے اور دروازے پر رک جاتی ہے۔ وہ چارلی کو اور پریشان کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے پاس رک جاؤں تو تمہیں اپنے پیروں پر چل کر میرے پاس آنا ہوگا۔ چارلی جانتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو پانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگاتا ہے، لیکن وہ نیچے گر جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ایلی یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب شام کو یہاں پر لی آتی ہے، وہ چارلی کی ہیلتھ کو مانیٹر کرتی ہے اور گھر کی صفائی کرنے لگتی ہے۔ تبھی اسے ایلی کی اسائنمنٹ مل جاتی ہے۔ تبھی وہ سمجھ جاتی ہے ایلی یہاں پر آئی ہوئی تھی اور چارلی اس کی مدد کر رہا ہے۔ تب وہ چارلی پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے جب طلاق ہوا تھا تب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ تم اپنی بیٹی سے نہیں مل سکتے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن چارلی پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ کیسے بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ تب لی بھی شانت ہو جاتی ہے اور چارلی کو ایک برگر دے دیتی ہے جسے چارلی کھانے لگتا ہے۔ اگلی صبح پھر سے چارلی روز کی طرح آن لائن کلاسز لیتا ہے اور جیسے ہی کلاس ختم ہو جاتی ہے چارلی اپنی پرانی تصویر کو دیکھتا ہے جس میں اس کے ساتھ اس کا بوائے فرینڈ بھی ہے۔ تبھی اسے اس کی یاد آ جاتی ہے اور وہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھولنے لگتا ہے چابی نیچے گر جاتی ہے۔ اب چارلی اسے نہیں اٹھا سکتا، وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن چابی کو نہیں اٹھا پاتا، اس لیے ہار مان کر وہ واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے۔ تب دروازے پر پھر سے ایلی آ جاتی ہے کیونکہ اس نے چارلی سے وعدہ کیا تھا۔ اب چارلی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے۔ باتوں میں چارلی اس کی موم کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر ایلی کو کافی غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ آخر ان سب کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کبھی فرق نہیں پڑا کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ آپ ایک مطلبی انسان ہے جس نے اپنے پیار کے لیے اپنی بیٹی اور بیوی کو چھوڑا، کبھی ہماری طرف مڑ کے نہیں دیکھا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہے اور آپ کس حالت میں مرنے والے ہیں، مجھے آپ پر بالکل بھی ترس نہیں آتا۔ اتنا سننے کے بعد بھی چارلی اس کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے اور ایلی کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایک ایسے لکھو گی بس کچھ ہی لائنز، اور یہ کہہ کر اندر واش روم میں جاتا ہے اور بہت زور سے رونے لگتا ہے۔ اس چیز کو ایلی بھی محسوس کر لیتی ہے لیکن اسے کچھ فرق نہیں پڑتا اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب ایک بار پھر سے تومس یہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ چارلی سے کہتا ہے میں تمہیں سکھاؤں گا کہ ایشور کے راستے پر کیسے چلنا ہے اور سیدھا راستہ کیا ہے، لیکن چارلی کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تومس سے چابی کو اٹھاتا ہے اور وہی کمرہ کھولنے کو کہتا ہے جس میں اس کا بوائے فرینڈ رہتا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تب لی وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے چارلی نے ایک بار پھر سے بوائے فرینڈ بنایا ہے، اس لیے وہ تومس کو باہر جانے کو کہتی ہے، اور جیسے ہی تومس باہر آتا ہے لی بھی اس کے پیچھے آتی ہے اور وہ تومس کو کہتی ہے تم نہیں جانتے چارلی کے ساتھ کیا ہوا ہے، چارلی کا بوائے فرینڈ میرا بھائی تھا اور جب یہ بات میرے فادر کو پتا چلا تو اس نے میرے بھائی کو گھر سے نکالا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ سب ان کے دھرم کے خلاف ہے اور یہ صدمہ میرا بھائی برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی جان لے لی، اور میں اب اس چرچ اور اپنے فادر سے نفرت کرتی ہوں اور ہر اس بندے کو جو چرچ اور دھرم میں بلیو رکھتا ہے۔ اب اس سے زیادہ لی کچھ بولتی چارلی یہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ تومس سے کہتا ہے تم یہاں سے جاؤ، تب تومس یہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد لی بھی چلی جاتی ہے۔ اگلی صبح ایلی ایک بار پھر سے یہاں آتی
جاتی ہے۔ اس بار چارلی اپنی دل کی بات بتانا چاہتا ہے لیکن ایلی بھڑک جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے مجھے چھوڑا ہی کیوں تھا، میں بس 8 سال کی تھی۔ تب چارلی اسے کہتا ہے مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا تھا جو میں بن گیا تھا، اس روپ میں تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ پھر ایلی ان باتوں کو نظر انداز کرتی ہے اور چارلی کو کہتی ہے میں سینڈوچ بنا رہی ہوں، آپ کھائیں گے کیا؟ تب چارلی ہاں میں جواب دیتا ہے۔ وہ اس بات سے کافی خوش ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے لیے سینڈوچ بنا رہی ہے، مگر جیسے ہی چارلی سینڈوچ کھاتا ہے وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ تب ایلی پورے گھر میں گھومنے لگتی ہے اور ایک بار پھر سے دروازے پر تومس آ جاتا ہے۔ ایلی تومس کو دیکھ کر پوچھتی ہے تم آخر کون ہو، جس پر تومس اسے وہی اپنی پرانی سٹوری سناتا ہے کہ وہ ایک چرچ میں پادری کے ساتھ ہے، مگر ایلی اسے صاف صاف بولنے کو کہتی ہے اور اسے سگریٹ پینے کو کہتی ہے۔ سگریٹ پینے کے بعد وہ ایلی کو سب کچھ سچ بتاتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ آیا ہے۔ وہ پہلے چرچ میں رہتا تھا لیکن اس نے چرچ سے پیسے چرائے جس کی وجہ سے اسے نکالا گیا، لیکن اب بھی وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایلی تومس کے کچھ تصویریں اور آڈیو بنا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ تبھی ایک بار پھر سے ان کا دروازہ بجتا ہے، اس بار لی کے ساتھ چارلی کی وائف میری بھی ہوتی ہے۔ وہ اندر آتی ہے، میری چارلی کی یہ حالت دیکھ کر لی پر غصہ کرتی ہے کہ کچھ پیسوں کے لیے اس نے اسے کیوں ہاسپٹل میں نہیں لے کے جاتی، بس چارلی سے پیسے ہڑپتی رہتی ہو، جس پر لی کافی ناراض ہوتی ہے۔ وہ میری سے کہتی ہے چارلی کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہے۔ میری کہتی ہے شاید تمہیں پتا نہیں ہے چارلی کے پاس لاکھوں ڈالرز ہے، جسے سن کر لی اب چارلی پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ کتنے مشکل سے وہ ایک ایک پائی جوڑ کر چارلی کے لیے چیزیں لاتی رہی، حالانکہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں۔ چارلی یہ سب سننے کے بعد کافی شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس نے یہ سارے پیسے بس اپنی بیٹی ایلی کے لیے رکھے ہیں، اس نے زندگی میں کبھی بھی ایلی کو خوشی نہیں دی، اس لیے مرنے پر اسے یہ پیسے دینا چاہتا ہے جس سے اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اب میری کہتی ہے ایلی ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے اور وہ ان پیسوں کو بس ٹیٹوز میں اڑائے گی۔ اس کے بعد میری یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلی رات تومس بھاگتے بھاگتے چارلی کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اب تک میں نہیں کر سکا وہ ایلی نے کر دکھایا، اس نے میرے کچھ پکچرز آڈیو بنا کر میرے فادر اور چرچ کو سینڈ کیے تھے، جس سے سبھی نے مجھے معاف کر دیا اور اب میں گھر جا سکتا ہوں۔ پھر اتنا کہنے کے بعد تومس یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تب لی آتی ہے، وہ چارلی سے کہتی ہے تم چاہتے تو اپنا علاج کر سکتے تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو سزا دی، پہلے میرا بھائی گیا اور اب تم جانے والے ہو، کیونکہ چارلی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ اب بھی ہاسپٹل نہیں جانا چاہتا۔ پھر لی چارلی سے گلے ملتی ہے اور یہاں سے نکل جاتی ہے۔ تبھی غصے میں ایلی اندر آتی ہے اور کہتی ہے میں پھر سے فیل ہو گئی، آپ نے مجھے غلط اسے دیا تھا۔ تب چارلی کہتا ہے کہ اس اسے کو ایک بار پھر سے دھیان سے پڑھو، جب تم 4تھے کلاس میں تھی تب تم نے اس اسے کو لکھا ہوا تھا، تم بہت ہی خاص ہو، اپنے آپ کو سزا دینا بند کرو، تم بہت اچھا کرو گی آگے اپنی زندگی میں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم بری لڑکی نہیں ہو اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو برا دکھانا بند کرو۔ پھر ان باتوں کو سننے کے بعد ایلی رونے لگتی ہے اور وہ چارلی کو کہتی ہے آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ تب چارلی کہتا ہے کہ نہیں میرا وقت آ چکا ہے۔ تب اس بات کو سننے کے بعد ایلی رونے لگتی ہے اور یہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن چارلی اسے ایک آخری بار اسے پڑھنے کو کہتا ہے۔ ایلی اسے پڑھنے لگتی ہے اور چارلی اپنی پوری طاقت لگاتا ہے اور جیسے کہ ایلی نے اسے کہا تھا کہ وہ چل کر دروازے تک آئے، چارلی چلتے ہوئے دروازے تک آنے لگتا ہے اور ایلی ایسے ہی اسے کو پڑھتی رہتی ہے۔ دھیرے دھیرے چارلی ایلی کے پاس آتا ہے اور اپنی آخری سانسیں لیتا ہے۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی آخری لمحات میں اس کی بیٹی نے اب اس سے ناراض نہیں ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔